بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں مصطفی علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ ناظرین کرام، حکومت نے 26 آئینی ترمیم تو کر لی، لیکن ابھی بھی اللہ اللہ کر کے دعائیں کر رہے کہ یا اللہ، جو انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل اداروں کی جو پریشر ہے وہ ہم پہ نہ آئے، کیونکہ اس میں کاروبار بھی بند ہو سکتے، اثاثے بھی منجمد ہو سکتے اور تجارتی بائیکاٹ بھی ہو سکتے، کیونکہ اس 26 آئینی ترمیم پہ 60 سے زیادہ انصاف کے اداروں کے ججز نے اس پہ ریمارکس دی۔ اس پہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کے بالکل منافی ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کا پارلیمانی کمیٹی میں شرکت پہ انکار بھی یہ ثابت کر رہے کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی اور صرف فرد واحد یا ایک جماعت یا ایک گروپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا الیکشن کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا اس کو بچانے کے لیے پرزور کوشش ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ کا ویسے بھی ان لوگوں نے اختیارات کم کر دیے، لیکن اگر فرض کرے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جاتے جاتے بلے کا نشان بھی لے جائے، اور آج تو ایک انوکھی کام اس نے اور بھی کر دیا، جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئین اور قانون کی باتیں کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں آئین کی کتاب کبھی اسمبلی میں تو کبھی پارلیمان میں اور کبھی کہاں لے کے جاتے تھے کہ میں آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی بھی ماورائے عدالت نہیں کروں گا، لیکن آج اس نے مخصوص نشستوں پہ جو اکثریتی ججز نے فیصلہ دیا تھا اس پہ ایک اختلافی نوٹ بھی لکھ لیا۔ اب اس اختلافی نوٹ پہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئین کا چیمپئن اور اداروں کے جو ٹکراؤ بنی ہوئی ہے اس کا ایک اہم فرد واحد ہے۔ اس نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے اختلافی نوٹ میں کہ آپ جو مخصوص نشستوں پہ اکثریتی فیصلہ ہے آپ کے پاس، اس پہ آپ عمل درآمد نہ کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں اس پاکستان کو افریقن یا کوئی ایسی فلسطین یا مقبوضہ کشمیر جیسا ملک بنانا چاہتے تاکہ اس میں انارکی ہو، اس میں بدمزگی ہو، اس میں لاقانونیت ہو، جبکہ پی ٹی آئی کے 11 سینیٹر جس میں ایک ڈاکٹر زرکا صاحبہ، اس کا صاحب کے ساتھ پروگرام میں اس نے کہا کہ میں نے کون سی غلطی کی، میں نے تو پارٹی کے منشور سے ہٹ کے ووٹ بھی نہیں کاسٹ کیا، میرا بیٹا اغوا کیا گیا تھا، میں بیٹے کو بچانے کے لیے نہیں آتا تو کیا کرتا۔ جبکہ صاحب نے اس پہ سوال کی کہ آپ ریزرو کے طور پہ ادھر بیٹھی تو رہی، اس نے کہا کوئی ایک ثبوت بھی پیش کرے۔ جبکہ دوسری طرف اختر مینگل صاحب کے جو اپنے سینیٹر تھے کہ مجھے اغوا کیا گیا، پھر مجھے ملیریا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے بیان میں اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ اختر مینگل صاحب کا لکھا ہوا تھا اور میں تو گھر میں تھا، میں تو کہیں نہیں گیا تھا۔ یعنی آپ یہاں سے بھی اندازہ کر لیں کہ ہٹلر جو ہے وہ آخر دم تک بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اب میں ایک مزے کی بات بتا دوں، آپ لوگ کو ہنسی بھی آئے گی اور مجھے بھی بڑی ہنسی آئی جب ذرائع نے یہ خبر دی۔ جن لوگوں کو حکومت نے یا کسی اور ادارے نے خریدا ہے اس کو بیانے کے طور پہ 5-10 کروڑ روپے دیے تھے۔ اب ان کے ووٹ کے بغیر تو 26 آئینی ترمیم ہو گئے، اب ان کی ووٹ تو کاسٹ نہیں ہوئی، وہ تو ڈسپلے پہ آئے نہیں، بدنام تو ہوئے۔ اب ان سے واپسی انہی پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور اچھا بھی ہے کہ ذلیل بھی ہو، خوار بھی ہو اور ہاتھ میں بھی ایک پیسہ نہ ہے۔ جبکہ وہی
جو 11 سینیٹر ایم پی اے میں نے وہ اب مختلف جماعتوں میں شمولیت اختیار کر رہے. جس طرح بائی کا خون بیچنے والا کے پی کے سے وہ نون لیگ میں گیا, کچھ پیپل پارٹی میں گئے. لیکن حکومت کے لیے درد سر یہ بنی ہے کہ اس آئینی ترمیم پہ لاکھوں لوگ ابھی سراپا احتجاج ہے, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ایسی سرخیوں میں رپورٹ کی ہے کہ ان کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں. اب 60 ججز نے اس پہ اختلافی نوٹیں بھی لکھی, اور عمران خان صاحب کے غیر قانونی طور پہ جو پابندی ہے یا قید و بند کی زندگی گزارے اس کو رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے. اب حکومت اور ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں, اب ان کو پیس سیونگ کے لیے, کیونکہ ٹرمپ کا بھی آنے کا پروگرام بن رہے, نومبر یہ اکتوبر کے بعد نومبر کے فرسٹ ویک میں وہاں کا الیکشن ہوگا, اور بہت ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کر رہے کہ ٹرمپ ہو سکتے کہ وہ الیکشن جیت کے آ جائے. اب ان کو پتہ ہی ہے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل عدالت ہے ہمارے اوپر باتیں کری, اور اگر امریکہ کا بھی پریشر آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے. لیکن دوسری طرف کے پی کے حکومت, سی ایم کے پی کے الیمین گنڈاپور صاحب, اس نے کہا کہ یہ فائنل کال دیا جائے گا اور میں پورا ملک بند کر کے دوں گا. جبکہ مراد سعید صاحب کا بھی اس کا بھی بیان آ گیا. اس نے, کیونکہ عمران خان صاحب کے بیان کا یا ملاقات کا یا اس کے جو پارٹی کے لیے ہدایات ہوتے اس کی ایک کاپی مراد سعید صاحب کے پاس بھی جاتی ہے. اب مراد سعید صاحب جو 5 ستمبر کو الیمین گنڈاپور صاحب اسلام آباد ڈی چوک پہنچے, پھر وہاں سے روپوش ہوئے, اب اس پہ پارٹی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. مراد سعید صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو پارٹی ہے, جو باہر قیادت ہے, ان کے انتظامات ہے, اب اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارے پاس واحد حل ہے کہ اب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور ہم واپس نہیں جائیں گے. جبکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے تو 1 سٹیپ آگے ان سے بھی ایک قدم اٹھائے, اور اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا قبلہ درست کرے, ورنہ ان کے گھروں کا ہمیں پتہ ہے اب یہ ملک کہاں جا رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف بہت سے لوگ, بہت سے بزنس مین, بہت سے سیاستدان اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو اور سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ مولانا صاحب نے تو ایک پہلو یہی تھا, سوشل میڈیا پہ بہت برا بولا کہا جا رہا ہے مولانا صاحب کو, لیکن ایک پہلو اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب نے ملک کو انتشار سے بچایا. لیکن دوسری طرف ذرائع یہ بھی بتا رہے کہ گورنر کے پی کے کا شہباز شریف صاحب نے اس سے استعفیٰ لینے والا ہے, اور مولانا صاحب کا بیٹا وہاں کا گورنر بنے گا. اگر یہ ہو گیا تو مولانا صاحب کا سیاست کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا, لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب پارلیمانی کمیٹی ہوگی, اس میں پیپل پارٹی بھی تھے, اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے, اس میں نون لیگ والے بھی تھے, اور اس پارلیمانی پارٹی کو, اس میں پی ٹی آئی کے لیڈر کو بھی مدعو کیا گیا کہ آپ آ جائے اور 3 نام پہ ایک نام پہ متفق ہو جائے. جبکہ پی ٹی آئی نے بالکل صاف انکار کر دیا, اس نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی. جبکہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب یہ موسٹ سینئر ترین ججز ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ پارٹی میں یا اس کیبنٹ میں یا اس میٹنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب موسٹ سینئر
پرسن ہے اس کو چیف جسٹس آپ لوگ نامینیٹ کر لیں. لیکن منیب اختر کو چھوڑ کے یحییٰ آفریدی صاحب کا نامینیشن کر دیا. اب بات یہی ہے کہ کل تک اگر یحییٰ آفریدی صاحب اس چیف جسٹس سیٹ سے انکار کر لیتے تو امین الدین پھر تو کہیں بھی نہیں گیا. وہ تو ہر ٹائم آنکھیں بند کر کے تیار ہے اور وہ پھر چیف جسٹس بن جائے گا. لیکن اگر امین الدین یحییٰ آفریدی بھی بن جائے چیف جسٹس تو یہی ہوں گے. چیف سپریم کورٹ میں تو یہی چیف جسٹس ہوں گے. اب جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو آخری مہینوں میں جس طرح ٹف ٹائم دیا, اسی طرح نئے چیف جسٹس کو کیا یہ لوگ غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے دے گا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ آنے والا وقت آپ لوگ کو ثابت کرے گا کہ کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن اس کو بھی ٹپکی دی جا رہی ہے کہ آپ ڈٹے رہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ ڈٹے رہے اور اس پہ آپ عمل درآمد نہ کریں اور آپ پہ کوئی بھی آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. لیکن سیاست ہے, دندہ ہے, مجھے نوٹ دکھا, میرا موڈ بنا, سارے لوگ اسی دندے میں لگے ہوئے, ملک کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہے. ایک بندہ جس پہ پورے اقوام عالم بھروسہ کر رہے, اس کے آرٹیکل پڑھ رہے, اس پہ اعتماد کر رہے, اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے. اب ان کے جو کیسز ہیں دن بدن اس کو سلو ہوتا جا رہا ہے. آج عمران خان صاحب کی بہن اڈیالہ جیل کے سامنے اکیلی کھڑی تھی. لیکن آپ لوگ کو یاد ہوگا جب مخصوص نشستوں والی دن تھی تو اتنی عورتیں اتنے لوگ تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی پارلیمنٹ میں. لیکن آج وہ ان کی 2 بہنیں جیل کے اندر ہے, بھائی جیل کے اندر ہے, بھتیجا بانجا جیل کے اندر ہے, لیکن وہ خود اکیلی کڑی اور کوئی پی ٹی آئی قیادت یا پی ٹی آئی عورتیں جو مخصوص نشستوں کے لیے جولیاں اٹھا کے سیٹیں لیتی تھی وہ کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. اب جب کہ پی ٹی آئی کا موڈ چینج ہو گیا, مراد سعید کا بھی پیغام آ گیا, علی امین گنڈاپور نے ملک بند کرنے کا بھی عندیہ دے دیا, اور دوسری طرف زین قریشی کی بھی استعفے کی باتیں گردش کر رہی ہے. لیکن اس پہ شاہ محمود قریشی کا رد عمل بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ میں 16-17 مہینوں سے مزاحمت کر رہا ہوں, تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کے بین کی بھی اس پہ بیان آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن اب جو کیا ہے یا نہیں کیا وہ پاکستانی عوام فیصلہ کریں گے, اور پاکستانی عوام جب فیصلہ کرتے تو پھر کسی کے نہیں سنتے, وہ پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں جو ان کے سامنے ہو. اب اللہ کرے کہ پاکستان کے ٹیمپریچر میں کمی آ جائے, پاکستان کے عواموں کے لیے جس طرح آئینی ترمیم کے لیے رات کو جاگ رہے تھے, اس لیے پاکستانی عوام کی اسودہ خالی کے لیے رات کو جاگے, اہم فیصلے کے, روزگار آ جائے, بے روزگاری ختم ہو, مہنگائی ختم ہو, اور سب سے جو اہم بات ہے ہمارے نیت ہے وہ بھی جو کوٹ اس میں بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ ہم کا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم باتیں آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا. اس ٹائم تک اپنے اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان فائندہ باد.